اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر کہ خالق و مالک نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت ذکر کی ٹرانسمیشن سے جانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی نیک دلی حاجات نیک تمناؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و آج ہے رمضان اور حقوق العباد، اس پر بھی آپ سے بات ہوگی، بٹ آج کے مہمانوں کی طرف ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے مذہبی اسکالر میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ صاحب، ہم انہیں اپنے اس پروگرام کی خصوصی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے عظیم مداح رسول قاری محمد اشتیاق صاحب، ہم انہیں بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی باقاعدہ نشست کی طرف۔ میری قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عزيز ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم فإن فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم آلائے حمد تیری ذات کے محمود ہے تو
لائی کے سجدہ تیری ذات کے موجود ہے تو کے اس نے پردے میں بھی بے پردہ نظر آیا ہے اس نے پردے میں بھی پردہ نظر آیا اتنا چھپنے پہ بھی مشہور ہے مشہود ہے تو اتنا چھپنے پہ بھی منظور ہے مشہود ہے تو لائی کے ہم میری کیا بود کے معدوم ہوں میری کیا بود کے معدوم تھا معدوم ہوں میں تیری جان کے موجود تھا موجود ہے تو ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا ایک اعظم ہی نہیں عاشق ناچیز تیرا سب کا مطلوب محبوب ہے مقصود ہے تو سب کا مطلوب ہے محبوب ہے مقصود ہے تو لائی کے ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول سماعت فرمائیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں
اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلے تھے، قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور کیا ہمیں گرائے گا ہر سہارا لگائے گا، اب کوئی کیا آئے گا ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک دیتی ہے آپ کی نسبت، روک دیتی آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، میر اشتیاق احمد ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رمضان اور حقوق العباد، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جواد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں تمام احکام انسان کی زندگی کے پیدائش سے لے کر وفات تک تمام معاملات کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ منفرد موضوع ہے، ٹاپک ہے حقوق العباد، اور اس کو آپ رمضان کے ساتھ جب جوڑنا چاہیں گے تو اس کی چاشنی اور خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ حقوق العباد بہت وسیع مضمون ہے، اس میں انسانوں کے حقوق، عباد عبد کی جمع ہے یعنی بندوں کے حقوق، تو ہماری پیدائش سے لے کر وفات تک ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ رہتا ہے۔ خالق جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہوئے بھی ہم بندوں کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر اس کی ماں کے ساتھ اس کا پہلا رشتہ ہے، اس کے باپ کے ساتھ، گھر والوں فیملی کے ساتھ، پھر اس کے پڑوسی ہیں، محلے دار ہیں، اعزاء اقارب ہیں، اسی طریقے سے باقی سارے جہاں کے انسان، ان تمام انسانوں کے اللہ کریم نے الگ الگ حقوق مقرر کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔
دین اسلام کو اگر آپ دیکھو تو اس کے اندر ایک بہت بڑا پورشن، بلکہ یوں کہوں تو شاید بجا ہوگا کہ 3/4 یعنی 4 میں سے 3، یا اس کو آپ پرسنٹیج میں کہیں تو تقریباً 80% کے لگ بھگ یہ بندوں کے حقوق ہیں. یہ ایگزیکٹ فگر تو نہیں ہے لیکن تقریباً، اور 20% جو ہیں وہ باقی احکام شریعہ اور اللہ کے حقوق. اور احکام شریعت میں بھی کئی جگہوں پر اللہ کا حق پیچھے ہوتا ہے، بندوں کا حق آگے ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس لیے عرض کیا کہ موضوع بہت وسیع ہے، اسے ہم سمیٹ کر رمضان پہ لے آتے ہیں. اب رمضان المبارک کا کیا براہ راست تعلق ہے بندوں کے حقوق کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں رکھا، بلکہ اس معاشرے کے لیے ایک مفید فرد بننے، اور خدا نخواستہ اگر کسی انسان کی شخصیت اور سیرت میں کوئی کمیاں ہیں تو یہ رمضان شریف ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی آتا ہے. فرمایا تمہاری زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پورے وجود کے جو ہمارے مختلف اعضاء ہیں ان سب کا روزہ ہے، اور اپنی اپنی حیثیت ہے. یعنی تمہارے بدن اور تمہاری شخصیت سے کسی کو کسی طریقے سے بھی اگر نقصان پہنچتا ہے تو یہ بندے پھر تیرا روزہ اور تیری عبادت معتبر اور مقبول نہیں ہے. لہٰذا فرمایا، واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو بندہ گالی گلوچ سے نہیں رکتا، جھگڑے سے نہیں رکتا اور ظلم و جور سے نہیں رکتا، اس کی بھوک پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، اور وہ روزے سے اور روزے کی روح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک 15 گھنٹے کی بھوک کی پریکٹس کر لے، یہ محض ایک مشق ہوگی. روزہ اس وقت حقیقی معنوں میں روزہ بنے گا جب اس کے سارے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اور سارے تقاضوں میں آپ دیکھو، کسی انسان کو تکلیف دینا، کسی کے ساتھ برا معاملہ کرنا، جھگڑا کرنا، یہ عام حالات میں بھی منع ہے، یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے. روزے نے تو ہمیں جائز چیزوں سے بھی منع کیا ہے. کھانا پینا اور دیگر ہماری جو ضروریات ہیں یہ جائز ہیں. جب روزے میں یہ منع ہو گئی تو ناجائز کام کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی کو تکلیف دینا، کسی کا دل دکھانا، کسی کو گالم گلوچ، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں تمہارا کسی سے تکرار ہو جائے، بحث ہو جائے، کچھ جھگڑا اور اختلاف ہو جائے، تو تم یہ کہتے ہوئے الگ ہو جاؤ کہ میں روزے سے ہوں. اور یہ اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ روزے دار کا جھگڑے کے ساتھ، بدخائی کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر یہ امور روزے کی حالت میں بجا لائے جاتے ہیں تو روزہ معتبر اور مقبول نہیں ہو سکتا. لہذا حقوق العباد کی وہ میں نے عرض جو کیا کہ بہت وسیع لسٹ ہے، اس کے اندر یہ بات شامل کر سمجھیے. اور یہ بندہ حق، ایک بندہ دوسرے بندوں کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اللہ کی بندگی ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ یہ جو کچھ ہم اچھائی کر رہے ہیں، مثلا والدین کے حقوق بھی حقوق العباد میں شامل ہیں، بہن بھائیوں رشتہ داروں کے حقوق بھی حقوق العباد میں شامل ہیں. تو جب آپ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہو تو یہ محض اپنی محبت کی وجہ سے اور اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں کر رہے، بلکہ ہمارے مالک و مولا نے ہمیں یہ کرنے پر باؤنڈ کیا ہے کہ حسن سلوک کرو اپنے والدین کے ساتھ، یہاں تک کہ اف تک بھی نہیں کہنی ان کے سامنے، نگاہیں نہیں اٹھانی، ان کے دو بدو نہیں ہونا، آمنے سامنے نہیں ہونا، ان سے مقابلہ نہیں کرنا، زبان نہیں لڑانی. اسی طریقے سے بہن بھائی اور دیگر اعزاء و اقارب کے ساتھ بھی یہ روزوں کے علاوہ بھی ہم پر فرض ہے. یہ ہمیں ہدایت صرف نہیں کی گئی، ہمیں صرف ترغیب نہیں دی گئی. یہ جو میں چند امور میں نے امور عرض کیے ہیں یا معاملات، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. تو روزے کی حالت میں یہ اور بھی زیادہ ان کا تقاضا بڑھ جائے گا. فلہذا روزہ بھی ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ اے بندے، عام دنوں میں تو ان غلطیوں سے باز نہیں آیا، خدا نخواستہ تیری روش، تیری عادت اگر بگڑ چکی تھی تو ہم نے تمہیں رمضان دیا کہ تمہیں ان حقوق کی ادائیگی سے شیطان روکتا تھا، دور کرتا تھا. اب ہم نے شیطان کو جکڑ دیا ہے، اب ہم نے برائی کی ساری راہیں مسدود کر دی ہیں، بند کر دی ہیں. اب تو بندہ بن. اس کا مطلب شیطان کو تو الزام نہ دے، شیطان تجھ سے برا کام یا برے افعال نہیں کروا رہا، کیونکہ وہ تو باندھا ہوا ہے. رمضان میں تو شیطان
سلسلۃ الشیاطین کے حدیث میں الفاظ ہیں کہ شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، تو شیطان تو بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی اگر بندہ ظلم اور جور کرتا ہے، اس کا مطلب وہ خود خدا نخواستہ کہیں شیطانت کو اپنا چکا ہے، اور شیطان تو نہیں بن چکا، وہ ایسا شیطان چلتا پھرتا کہ جس نے شیطانت کو اپنے اوپر غالب کر لیا ہے۔ لہذا روزہ آ کر انسان کو فطرت کی طرف بلاتا ہے، اور رشتوں ناتوں کو پہچاننا، ان کا احترام کرنا، انسانی حقوق کو ادا کرنا، یہ انسان کی نیچر میں، اس کی فطرت میں شامل ہے، اور روزہ فطرت پر عمل کرنے کا ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول مہیا کرتا ہے۔ روزے کا فلسفہ یہ رمضان شریف کا کیا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، تو فرمایا یہ تو اچھا اور کئی تقاضے، چلے وہ آگے چل کے بات آئی تو میں کر دوں گا، اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ مثلا والدین کی میں نے بات کی، یا بہن بھائیوں کی بات کی، کنبے قبیلے کی، رشتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی ہے، رشتہ داری کو آپ نے فرمایا کسی صورت میں بھی قطع رحمی نہیں کرنی، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی نہیں کرنی، اور یہاں تک کہ اگر وہ تم سے برا بھی کریں تو تم نے اچھا کرنا ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ عام حالات میں بھی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی ہمارے ناظرین میں سے، ہمارے سننے والوں میں سے، یا ہم میں سے کسی جگہ پر ایسی کوئی مثال پہلے سے موجود ہو کہ ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ یا بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی حسن معاملہ نہیں ہے، تو رمضان بہترین موقع ہے، اس میں ہمیں ریویو کرنا چاہیے، اپنی شخصیات کا پھر سے جائزہ لیں، اپنے معاملات کا، اور ہم اپنی اصلاح کرنی چاہیے، چونکہ نبی علیہ السلام کے ایک فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان جیسا موسم اور مہینہ بھی اگر تمہارے اندر تبدیلی نہیں لاتا اور تم سدھرتے نہیں ہو تو پھر کب سدھرو گے؟ رمضان میں بھی نہیں سدھرتے ہو تو پھر کب سدھرو گے؟ لہذا میری گزارش اس سے اولاً یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو، رمضان کے اس موقع کو، اور پھر آج کل یہ لاک ڈاؤن اور یہ کرونا کا معاملہ اور یہ دنیا ویسے ہی ساری سکڑی ہوئی ہے، تو ہمیں اپنے معاملات کو ریویو کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں نظر ثانی کرتے ہوئے اپنی شخصیت سے وہ عادات اور خصائل نکالنے چاہیے جو روزے کی روح کو بھی متاثر کرتی ہیں، اور رمضان کے شکر کے بجائے یہ کفران نعمت ہے۔ رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر اس میں بھی بندہ اصلاح نہیں کرتا تو گویا وہ ناشکری کا مرتکب ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ میر اشتیاق احمد صاحب ہمارے ٹاپک پر گفتگو فرما رہے تھے۔ چند اشعار کے ساتھ بڑھتے ہیں قاری محمد اشتیاق صاحب کی طرف کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ دعوت نعت دے رہا ہوں قاری محمد اشتیاق صاحب کو، خوبصورت آواز اور انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، در نبی پر در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، پھر کبھی تو قسمت، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی
کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، جو دل سے ہے تو اس کی پہچان ہے مقرر، جو دل سے ہے مائل پیغمبر، پہچان ہے مقرر کہ ہر دم مشبہ نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، ہر دم اس میں نوا کے لب پر، ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ کیا درود اور کیا سلام کہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسموں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अलकलम चैनल की खसूसी रमज़ान नशरियात मरहबा रमज़ान में इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है। अगली ट्रांसमिशन तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद जवाद राजपूत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।